رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو یا اور تبصرہ کے ساتھ اللہ کی وحی ہو، وہ حق پر قائم ہے، اور جس کی نسبت اللہ کی وحی کی طرف نہیں ہے اور تمسک اللہ کی وحی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی شخصیت کی پیروی کا داعی ہے، تو اس کے منہج میں بڑا بگاڑ ہے۔ یہ فکر ہی بگاڑ پر قائم ہے۔ تو پوری امت کی بشکل عموم یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق پہچانے اور منہج حق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس منہج حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک تعصب کی حد تک اپنے اپنے مذہب کے ساتھ لوگ چمٹے ہوئے اور کوشش صرف دنیا کی ناموری کی ہے، اور آخرت کا معاملہ، اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ، اسے پسے پش ڈال دیا گیا۔ یہ جو جمود ہے تقلید کا، انتہائی خطرناک، اور یہ روش ناقابل فہم ہے کہ لوگ اپنے اپنے امام کے دفاع میں پوری عمر صرف کر دیتے۔ یہ مذاہب کا جو شاخسانہ ہے وہ یہی ہے، اپنے امام کا دفاع اور اپنے مذہب کا انتصار، بس۔ کتنی حیرت کی بات۔ دفاع تو ایسی شخصیت کا کرو جو معصوم ہے، اور ایسی جماعت کا کرو جو معصوم ہے۔ معصوم شخصیت ایک ہی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور معصوم جماعت ایک ہی ہے، اور وہ صحابہ کی جماعت جس کے اجتماع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم قرار دیا۔ اب شخصیت غیر معصوم اور جماعت غیر معصوم کے دفاع میں پوری عمر صرف کر دینا، یہ تقلیدی مذاہب کا شاخسانہ ہے۔ اور یہ کتنی حیرت کی بات، کتنی حیرت کی بات، اور یہ محض مذہبی تعصب ہے۔ یہ لوگ سوچتے نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم سابقہ قوموں یہود و نصارہ کی ہو بہو پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، اس طرح مماثلت ہوگی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مماثل ہوتا ہے۔ ایک شخص کے دو جوتے، ان کا رنگ، ان کا سائز، ان کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے، ڈیزائن ایک ہی ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اس طرح تم سابقہ امتوں کی ہو بہو پیروی کرو گے۔ اور یہود و نصارہ کا کردار کیا تھا اور ان کے بگاڑ کی اساس کیا تھی؟ اللہ پاک کا فرمان ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اور اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اب نبی علیہ السلام کا فرمان کہ تم ان کی ہو بہو پیروی کرو گے، یہ فرمان آج کس جماعت پر فٹ آ رہا ہے؟ یعنی سوچنا گوارا نہیں کرتے کہ جو خالصتاً اللہ کی وحی کے تابع دار ہیں، وحی کے ساتھ تمسک کیے ہوئے ہیں، ان پر یا ان پر جنہوں نے آرائے رجال کو اس طرح قبول کیا کہ اگر قول امام اللہ کی وحی سے متصادم ہو جائے، قرآن یا حدیث کے، تو قرآن یا حدیث منسوخ ہو سکتے ہیں، قول امام نہیں، وہ جیسا ہے ویسا رہے گا۔ تعویل اگر کریں گے تو نص میں کریں گے، اللہ کے فرمان میں کریں گے، نبی علیہ السلام کی حدیث میں کریں گے، اس قدر کتاب و سنت کے ساتھ تصادم اور تضاد ہے۔ تو پھر یہ فرمان کہ تم سابقہ امتوں کی یہود و نصارہ کی ہو بہو پیروی کرو گے، آج کس طبقے پر فٹ آ رہے ہیں؟ تو ہم بحیثیت عموم کے اس امت کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کریں گے کہ حق کی طرف آؤ اور حق کو سمجھو، حق فہمی۔ جب تک یہ حق فہمی نہیں ہوگی اور اساس درست نہیں ہوگی، تب تک کوئی معاملہ درست نہیں۔
تھے نا تقلید، قرآن نے شرک کہا ہے. عدی بن حاتم نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عبدناہم، ہم نے ان کی پوجا نہیں کی، اپنے احبار و رہبان کی. پھر قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا؟ ما عبدناہم، ہم نے ان کی پوجا نہیں کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستم تستحلون ما احلوا لكم وتحرمون ما حرموا علیکم، کہ عدی تمہارے علماء نے جو چیز تمہارے لیے حلال قرار دی تم نے اس کو حلال نہیں مانا، جس چیز کو حرام کہا اسے تم نے حرام نہیں مانا. عرض کیا کہ ہاں یہ تو ہوا. فرمایا فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے. عبادت کا اصل معنی یہ نماز روزہ نہیں، بلکہ عبادت کا اصل معنی اطاعت ہے. نماز روزہ جو عبادت ہے اس لیے ہے کہ وہ اطاعت پر قائم. نتیجہ یہ ہے کہ جو عبادت اطاعت پر قائم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم ہے، وہ عبادت ہے. اور جو عبادت ذاتی خواہشات پر قائم ہے، اس کا مستند یا اس کی اساس اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں. شیخ الاسلام نے جو عبادت کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول او عمل، کہ کوئی قول کوئی عمل جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے وہ عبادت ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہے وہ عبادت نہیں، اس کا کوئی شمار ہی نہیں. سلمان فارسی کا قول ہے کہ کوئی شخص پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں داخل ہو جائے حجر اسود کے سامنے اور نفل پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا رہے حتیٰ کہ اس کا جنازہ وہاں سے نکلے، بالکل حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر وہ عبادت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے اللہ کے گھر کے اندر، اس کا جنازہ وہاں سے برآمد ہو. فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ شخص اہل بدعت کے جھنڈے تلے ہوگا، کیونکہ جو کام تم نے کیا وہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. لیس بامانیکم، یہ جنت کا داخلہ یا عبادت تمہاری خواہشات پر موقوف نہیں ہے، تمہاری پسند پر موقوف نہیں. اس کے لیے برہان چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں، بظاہر وہ سونے کا ہو چاندی کا ہو جواہرات سے مرصع ہو، لیکن ہمارا عمل نہیں، ہماری تائید اس کو حاصل نہیں، تو وہ مردود ہے، عمل بھی اور عمل کرنے والا بھی. تو عبادت وہ چیز ہے ہی نہیں جو بندے کے اپنی خواہش پر قائم ہے. عبادت قائم ہے اطاعت پر. اطاعت اگر غیر اللہ کی ہو اور اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی ہو اور اس کی اطاعت میں کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی عبادت کرو، کوئی عبادت نہیں، تو ہم یہ گزارش کریں گے، یہ دعوت دیں گے کہ حق سمجھو، صراط مستقیم کو پہچانو. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی جو اللہ پاک نے فرما دیا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے اسے تھام لو. صراط مستقیم یہی اللہ کی وحی، صراط مستقیم. صراط مستقیم یہ آراء الرجال کا نام نہیں، یہ بندوں کے ملفوظات کا نام نہیں، تمہارے ظنون کا نام نہیں، ان تخرصات کا نام نہیں. صراط مستقیم اللہ کی وحی کا نام. آپ کہیں گے کہ یہ حکم اللہ کے پیغمبر کے لیے نہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری قوم کے لیے. اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی زبردست وعید ہے کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس بابت تم سے ان قریب سوال ہو. اللہ نے پوچھنا، اللہ پاک نے پوچھنا ماذا اجبتم مرسلین، کہ میرے پیغمبر کی دعوت کے تم نے کیا جواب دیا. تمہارے لیے مثال آئیڈیل میرا پیغمبر تھا، اس کی تم نے اطاعت کی یا نہیں کی. اطاعت اگر ہے اعمال مقبول ہیں، ان کی پذیرائی ہوگی. اطاعت اگر نہیں ہے تو اعمال مردود ہے، وہ کسی پذیرائی کے مستحق نہیں. تو عمومی طور پر ہم یہ دعوت دیں گے